اللہ. چشمہ ہٹا کے لائٹ پڑ رہی تو نگاہوں سے نگاہیں نہیں مل رہی. غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. غریباں دے یتیماں دا سہارا یا کہہ لیجئے یا رسول اللہ کے نعرے سے ان کو پیار ہے. جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پار ہو. غریباں دے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ. 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 قسم رب دی قسم رب دی قسم رب دی ہے مینو سب سے پیارا یا رسول سب سے پیارا یا رسول اللہ. غریباں دے یتیماں دا. ہاتھ اٹھا کے پہلے آپ پھر دیکھیں کیا ماحول بنے. کم ہے اس بات کو مت ڈرے. ہاتھ اٹھائیں بوڑھے بھی اور جوان بھی. سہارا یا رسول اللہ. سہارا یا رسول اللہ. دوبارہ یا رسول اللہ. نعرے تکبیر اللہ اکبر. نعرے تکبیر اللہ اکبر. نعرے رسالت نعرے رسالت. سبحان اللہ. زندہ باد مفتی صاحب زندہ باد. یا رسول. جتنے جوان ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں. بزرگوں کے لیے اجازت نہیں ہے جوان لوگ. سہارا یا رسول اللہ. سہارا یا رسول اللہ. ہم بڑے پریشان ہیں. غم ہے مصیبت. کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں جو غم میں نہ ہو. مگر یا رسول اللہ میں جب جب غم میں آتا ہوں آپ کو پکارتا ہوں. آپ میری مدد فرماتے غم دور ہو جاتے ہیں. اور میرے نبی فرماتے اگر میرا امتی سمندر کی نچلی سطح میں بھی یاد کرے تو میں محمد اس کی وہاں بھی مدد کرتا ہوں. تو یا رسول اللہ غموں کی دریا ہے تلاطم خیز اور کشتی کبھی بھی ڈوب جائے گی. آپ اشارہ کریں تو ہماری کشتی نکل جائے گی. عبداللہ ہمیں چائے بھی پلاتے ہیں اور شعر دے کے. سہارا یا رسول اللہ. تلاطم خیز ہے دریا بھور میں میری کشتی. تلاطم خیز ہے دریا بھور میں ہے میری کشتی. رحمریا والوں نکالو نا نکالو نا نکالو نا نکالو نا خدا را یا رسول. میلاد النبی عظمت مصطفیٰ. جو جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے. محفل سے کوئی نعرہ لگائیے. مجھے امید تو نہیں ہے لیکن اتنے زبردست ناظم کی نظامت میں میں نعت پڑھ رہا ہوں تو امید ایک تھوڑی سی. حالانکہ جو جس کا کام ہوتا ہے وہ وہی کرتا ہے تو بہتر ہے. جیسے میاں بیوی کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. شاعر میں سنت پاک بیراقی صاحب اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ہمارے تاج بھائی آئے ہیں اور ساتھ میں عبدالرؤف بھائی آئے. 50 روپے دیے ہیں. 25 اپنے اور 25 دوسرے والوں کے ہیں. تو
سہارا یا رسول اللہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کے لیے ماحول بن جائے ان لوگوں کے لیے. تو کہو نا سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ. تو میں کہہ رہا جو جس کا کام ہوتا ہے وہی, جیسے میاں بیوی میں لڑائی ہوئی, شام میں لڑائی ہوئی, بیوی ناراض ہوئی, میاں نے کہا ٹھیک میں اپنے بچوں کو پالنے کا ہنر رکھتا ہوں. صبح اٹھی, ناشتہ بنا, اچھے کپڑے پہنے, اسکول بیگ رکھا اس کو اور لے کر چلنے لگے. بیوی بولی خاموشی سے بیٹھ کے جاؤ, آج اتوار ہے, چھٹی ہے. سہارا یا رسول اللہ, تم خیز ہے دریا بھور میں میری کشتی, تم خیز ہے دریا بھور میں میری کشتی. نکالو نا نکالو نا نکالو نا خدا را سہارا یا رسول اللہ. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی تھا, میں تو چاہتا میری سرکار نے جانے نہ دیا. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی. فقط اعمال کے بدلے جنت نہیں ملے گی جب تک میرے نبی اشارہ نہ کرے یہ میرا غلام اسے جنت میں جانے دیں. کتنے لوگ جنت جانا چاہتے ہیں, ہاتھ اٹھائیں. آئینے میں منہ دیکھا کہ جنت جائیں گے, انشاءاللہ جائیں گے. سہارا یا رسول اللہ, نہ جائے گا کوئی جنت, مال کے بدلے نہ جائے گا کوئی جنت. نہ ہوگا جب نہ ہوگا جب نہ ہوگا جب فلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ. نہ ہوگا جب فلک تیرا اشارہ یا رسول اللہ. بہت دیر ہو گئی. سہارا یا رسول اللہ, سہارا یا رسول اللہ. کتنے لوگ نبی کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ ارے اٹھا دو ہاتھ, اب کچھ نہیں کہوں گا انشاءاللہ. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی. تو ہمارا دل بھی بے قرار ہے, آنکھیں بھی تڑپتے ہیں. یا رسول اللہ کبھی تو رخ زیبا کی زیارت کر دیجئے, جس چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا, جن زلفوں کو قرآن نے واللیل کہا, جس سینے کو الم نشرح لک صدرک کہا. یعنی قرآن نے ایک ایک چیز مصطفیٰ جان رحمت کی بیان کی ہے. تو ہم تڑپتے ہیں اور اپنے نبی کو آج استاد محترم کی اس محفل سے ہم یاد کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارے نبی کرم فرمائیں گے اور ہمیں مدینہ ضرور بلوائیں گے. سہارا یا رسول اللہ. دیکھیں عبد الستار بھائی, تڑپتا ہے یہ دل میرا, ترستی ہے میری آنکھیں. تڑپتا ہے یہ دل میرا, ترستی ہے میری آنکھیں. بھلا لو نا بھلا لو نا بھلا لو نا مدینے میں خدا را یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں 29 دسمبر کو عمرہ کرنے جا رہا ہوں, میرے نبی نے بلا لیا.
پوری زندگی کہتے ہیں انشاءاللہ دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو بلائے اپنے نبی کی دیار میں، اور آج کی تمنا کر کے آپ پڑھیے انشاءاللہ ضرور حاضری ہوگی، اور ہمارے دل سے جائیے سہارا یا رسول اللہ تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے یہ دل میرا، ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو نا بلا لو نا بلا لو نا مدینے خدا را رسول اللہ، بلا لو نا مدینے میں خدا را رسول اللہ۔ پڑھے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ تھوڑی دیر بڑی صحیح میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر چیز فنا ہو جائے گی، مٹ جائے گی، لیکن باقی رہنے والی ذات تمہارے رب کی ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ سائنس کی کتابوں میں موت کے 200 جواب ہیں۔ موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، موت کیا ہے یہ، اور 200 کے 200 جواب غلط ہیں۔ اللہ پاک نے ایک جواب دیا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، کہ اللہ پاک پیغمبریا والو تمہارے جسموں سے تمہاری روحیں نکال لیتا ہے، تمہیں موت آ جاتی ہے۔ چلتا پھرتا انسان مر گیا، ریسلرز مر گئے، بڑے بڑے شہنشاہ مر گئے، بڑے بڑے طاقتور مر گئے، بڑے بڑے بہادر مر گئے، ملے خاتمے اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، زینت نرالی وہ فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جہاں جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاتمے جاؤ اور احمریہ کے قبرستان کو دیکھو، وہ ٹوٹی ہوئی قبریں، وہ بوسیدہ قبریں، وہ دھسی ہوئی قبریں، وہ ویران قبریں، وہ اکھڑی ہوئی قبریں، وہ زنگ کھائی ہوئی قبریں، اور ایک ایک قبر عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے، اور پکار پکار کر کے کہہ رہی ہے اے احمریہ کی شاہراہ پر چلنے والے، اے مسجد پاس رہنے والے، اے پیس علاقے میں رہنے والے، اے پوری بستی کے رہنے والے، سنو ایک ایک قبر کا ذرہ کہہ رہا ملے خاتمے اہل شاہ کیسے کیسے، دیکھو اس قبرستان میں تمہارے باپ داداؤں کی جسم ہے، دیکھو اس قبرستان میں تمہارے چہیتوں کی جسم ہے، اور قبرستان کی اس بے رحم مٹی نے ان کے جسموں کو نوچ کھایا ہے، ان کے جسموں کا برادہ بنا دیا، ہڈیوں کو بھی تہتے کر دیا، اور ایک ایک جسم کی بوٹی کو نوچ نوچ کر کے اس کو مٹی بنا دیا ہے، اور قبرستان سے آواز آ رہی ہے کہ ملے خاتمے اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جوانی نے پہلے تجھے مجنون بنایا، کبھی کھا رہے کبھی پی رہے کبھی ناچ رہے کبھی ڈانس کر رہے، جوانی نے پہلے تجھے مجنون بنایا، بڑھاپے نے زیادہ نے کیا کیا ستایا، جب بڑھاپا آتا ہے نا تو نوجوان کہتا ارے میں تو بڑا طاقت والا تھا، میری طاقت کہاں گئی، جب تک جوانی ہے تو ہزاروں قسم کے میک اپ ہزاروں قسم کے بال کٹائے ہیں، لیکن آج جب بڑھاپے کی مکڑیوں نے تانا بانا بلا بلا، اور جب بڑھاپوں نے سکنجا کسا، اور وہ جو جوانی جس پر ناز کر رہا تھا احمریہ میں، وہ جوانی چلی گئی، وہ طاقت چلی گئی، اب اس نوجوان کو آئینہ دکھاؤ اور کہو دیکھ یہ تو ہے، تو وہ کہتا یہ میں نہیں ہوں، میں تو بڑا طاقتور تھا، میرے بال تو سفید تھے، میری آنکھیں تو زلیخا جیسی تھی، یوسف جیسا حسن تھا، مگر آج میرا حسن کہاں چلا گیا، وہ طاقت زمانے کے ساتھ چلی گئی، وہ شہرت زمانے کے حادثات کھا گئے، وہ سفید بال جو تھے انہیں سفید بال آ گئے، بالوں کی سیاہی ختم ہو گئی ہے۔ میرے دوستو میری اور آپ کی زندگی کا اختتام موت ہے، آپ میری طرف پوری توجہ کریں، اور اگر چائے آئے اسٹیج پر وہ خاموشی سے پی لیں، انشاءاللہ تقریر میں آپ بہت کچھ پائیں گے، کیونکہ میں نے شروع
شروع میں کہا ہے کہ ایک سبق سنانے کی غرض سے میں یہاں پر آیا ہوں. حضرت کا حکم تھا, ہم آ گئے. ایک سبق ہے تمہارے لیے کہ موت کو یاد کرو. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں زندگی کا مقدر ہے ہارنا اور موت کا مقدر ہے جیتنا. جب جب زندگی نے موت سے ٹکر لی, ہمیشہ موت کو شکست نہیں جیت ہوئی اور ہمیشہ زندگی ہاری. موت جیتی ہے. جس زندگی کا اختتام موت ہے, جس زندگی کا اختتام قبر ہے, جس زندگی کا اختتام وہ مٹی بن جانا ہے, جس جسم کا اختتام کیڑے اور مکوڑے ہے, تو جسم کو اللہ کی ناراضگی, اللہ کی نافرمانی پہ اگر ہم نے کر دیا تو ہم سے بڑا احمق درجہ میں زندگی گزارنے والا کوئی نہیں ہے. اپنے آپ کو سمجھو, اپنے نبی کے آنسوؤں کو یاد کرو, ان کا رونا یاد کرو, ان کا تڑپنا یاد کرو. مکے اور مدینے کی گلیوں میں آہو پکا کرنا یاد کرو. میرا نبی تمہیں رو رو کے مان کے گیا اور جو آخری وقت آیا مصطفیٰ جانے رحمت کے لبھائے ناز سے کان لگا تو میرا نبی کہو رب سے حولی امتی, یا اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, فیضان تاج الشریعہ, علماء اہل سنت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حق فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سمجھ میں آ رہی سب سمجھ میں آ رہی ہے. کتنے لوگوں کو آ رہی ہاتھ اٹھائے, اگر ان کو زیادہ تو کم کروا دو. ماشاءاللہ سب سمجھ میں آ رہی ہے. ایک لفظ سمجھ میں آ رہا ہے موت. اس لفظ سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا. بڑے بڑے شہنشاہ آ گئی موت, بڑے بڑے گھمنڈی زمین میں ایڑی مار کر چلنے والے, جب موت نے اپنے سکنجے میں لیا نا تو انہیں تہتے کر دیا اور پھر ان کے نام و نشان بھی مٹ گئے. اس بے رحم دنیا کا بے رحم قاعدہ ہے کہ یہاں مرے ہوئے کو یاد نہیں کیا جاتا, سب بھول جاتے ہیں. اولادیں بھول جاتی تھی. کوئی باپ تھا جو رات رات محنت کر کے جائیدادیں ہمارے لیے بنا کر گئے. کوئی ماں تھی جس کی آغوش میں بیٹھ کر ہم پروان چڑھے, جس کا خون جگر پی کر ہم جوان ہوئے. بیٹیوں کو سہیلیاں مل جاتی ہیں, بیٹوں کو دوست مل جاتے ہیں. وہ تو مردہ ہے تو ہمیشہ کے لیے قبرستان میں جا کر کے خاک کی مٹی اوڑھ کر کے سو جاتا ہے. یہاں کوئی یاد نہیں کرتا ہے, سب بھول جاتے ہیں. سب کو اپنی اپنی وہی موج میلہ, وہی مستی. ایک دو دن تک روتے ہیں, اس کے بعد کوئی رونے والا بھی نہیں رہتا, کوئی یاد کرنے والا نہیں رہتا ہے. مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کوئی گھر کتنا ہی آباد کیوں نہ ہو, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, کتنا ہی لوگوں کی چہل پہل کیوں نہ ہو, مگر ایک وقت آتا ہے کہ سوائے مکڑیوں کے جالے کے وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے, سوائے ہواؤں کے سنسراہٹ کے وہاں کچھ نہیں ہوتا. اور جاؤ فتح پور سیکری کے وہاں محلات دیکھو جا کر, جاؤ پیران کھنڈرات دیکھو جا کر, وہ عبرت ہے ہمارے لیے. وہ ہمیں بتا رہے ہیں تمہیں بھی موت کے گڑھے میں آنا ہے اور تمہیں بھی مرنا ہے. آج ہم ایک برسی میں حاضر ہوئے ہیں. آج ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ ایک دن ہمارے لیے بھی اسٹیج لگے گا, ایک دن ایسی علماء تقریر کریں گے اور کہیں گے کہ ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے. میرے بھائی اس سے پہلے کہ موت آ جائے, اس سے پہلے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے, اس سے پہلے توبہ کرو, اس سے پہلے اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ. یہاں جتنے بزرگ بیٹھے ہیں اگر ان سے پوچھو زندگی کیسے گزر گئی تو کہیں گے یوں گزر گئی, میری زندگی کو گزر گئی, یوں گزر گئی, ایک دم گزر گئی. زندگی گزرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوا جوان کب ہو جاتا پتہ نہیں. حدیث پاک میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب تم دیکھو گے کہ اتنا وقت کی برکت اٹھ جائے گی کہ سال مہینوں کی طرح, مہینے ہفتوں کی طرح, ہفتے دن کی طرح, گھنٹوں کی طرح, گھنٹے منٹوں کی طرح, اور منٹ نہ جانے کیسے گزر جائیں گے. یہ بزرگ بتائیں گے یہ دوپہر سو کر کے کاٹا کرتے تھے, مگر آج کا بچہ بھی کہہ رہا وقت نہیں, جوان بھی کہہ رہا وقت نہیں. کیوں؟ یہ قیامت کی ایک نشانی ہے کہ وقت اٹھا لیا جائے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا دور آنے والا, عورت اپنے گھر سے نکلے گی, لباس میں ہوگی مگر اتنا مہین لباس پہنے گی کہ اس کا جسم نمایاں ہوگا. جاؤ شادیوں میں دیکھو, یہ تمہیں دیکھنے کو مل جائے گا. میرے نبی نے جو بتایا وہ حق ہے. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, موت
موت کی تیاری کرو. برا ابن عازب سے روایت ہے میرے نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے جیسے ہم اور آپ بیٹھے, ایک جنازہ آ رہا, میرے اور آپ کے نبی جنازے میں شریک ہو گئے, قبرستان میں پہنچے, جنازے میں تھوڑی تاخیر کی, حدیث کے راوی بیان سب کچھ لکھ لیتے, ایک ایک بات نبی کی روایت کرتے اور بیان کرتے آگے تک کی نسل کے لیے. سارے صحابہ بیٹھے ایسے بیٹھے جیسے صحابہ کے کاندھوں پر پرندے بیٹھ گئے ہو, سارے صحابہ خاموشی سے بیٹھے اور میرے نبی نے ایک لکڑی لی اور لکڑی سے زمین کو کریدنے لگے. یہ الفاظ بھی حدیث پاک میں ہے. پھر میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں بتاؤں مومن اور کافر کی موت کیسے ہوتی. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ارشاد فرمایا. میری نبی نے ارشاد فرمایا جب کسی کافر کی موت کا وقت آتا تو فرشتہ آتا, اس سے کہتا ہے اے خبیث جسم میں رہنے والے خبیث روح تو باہر نکل. اسے تو وہ جو روح ہوتی وہ اندر اندر تیرتی ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے, اندر اندر تیرتی ہے, تو اس کی ہڈی سے نوچ نوچ کر کے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے. اسے اتنا درد ہوتا ہے اگر کھولتی ہوئی ہانڈی میں ڈال دیا جائے تو اتنا درد نہیں ہوگا. اسے اتنا درد ہوتا ہے کہ اگر 3000 تلواریں ماری جائیں تو اتنا درد نہ ہو. اسے اتنا درد ہوتا ہے گویا کہ ببول کی ایک شاخ لی, ٹہنی لی جس میں کانٹے ہوتے ہیں, وہ ٹہنی اس کے جسم میں پروئی جائے, ایک ایک رگ میں اتار دی جائے, ایک ایک گوشت کی بوٹی میں اتار دی جائے, پھر بڑا طاقتور آدمی کو چھینٹا دے کر کھینچے تو جتنا درد اس آدمی کے ہوگا مرنے والے کو اس سے زیادہ درد ہوتا ہے. میری نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اس کی روح اندر اندر گھومتی ہڈیوں میں اندر اندر نکالی جاتی ہے اور کھاتی ہے. کہتا ہے فرشتہ خبیث جسم میں رہنے والی خبیث روح باہر نکالتی تو وہ بھاگتی ہے, روح کو نکالا جاتا ہے, قید کیا جاتا ہے. فرشتوں کی یہ بھی لعنت, اللہ کی بھی لعنت, سارے لوگوں کی لعنت ہوتی ہے. کالا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے. جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں آواز آتی کون کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے, اسے ہم لے کر دیا. کہتے ہیں اللہ اس سے ناراض ہے, اللہ اس سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا ہے, خبیث کو واپس لے کر دیا. اس کی روح کو واپس لایا جاتا ہے اور اس کی قبر میں اس کے جسم میں ڈال دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, قیامت تک عذاب ہوتا رہتا ہے. پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مومن کی روح کے نکلنے کا وقت آتا ہے فرشتہ آتا ہے اور بھی بہت سارے فرشتے. الحمدللہ ہم مومن ہیں, ہم سب لوگ مومن ہیں. ہمارا جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ ایسا ہی ہو. گناہوں سے توبہ کرو, نعمت پانے کے لیے گناہ آڑ بن جاتے ہیں. جو اللہ کی نعمتیں مومنین کے لیے, ہم گناہ کریں گے, سود کھائیں گے, دوسروں کا حق ماریں گے, شرابیں پیئیں گے, جھوٹ بولیں گے, تیری میری میڑ کاٹیں گے. مجھے تو تعجب گاؤں کے لوگوں کی, یہ میں جو گاؤں کا ہوں ذہانت پہ آتا ہے کہ اگر 5 ایکڑ کھیت ہے تو اسے وہاں کے اناج سے مطلب نہیں ہے, 2 فٹ کی میڑ کوئی کاٹتا رہے گا, میڑ کوئی کاٹتا رہے گا. میں کچہری میں میرے بہت سارے ملنے والے, وہ کہتے ہیں کچہری اور اسپتال صرف گاؤں کے لوگوں سے چلے, صرف گاؤں. تھوڑی سی بات ہی جھگڑا کیا فوراً پہنچ کے مقدمہ ہو گیا. کچہری میں چلے جاؤ فائلوں کی فائل کی, صرف گاؤں والوں کی. کوئی شہر کا اتفاق سے آ گئے تو آ گئے, یہ ان کی بات ہے. اور میں بھی گاؤں کا ہوں, لودھی پور کا پورپور کے پاس. انہوں نے یہ بات بتائی کہ وہ فرشتے بڑی خوبصورت نعرے تکبیر, نعرے رسالہ, حضرت علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالہ. آپ دیکھ رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آصف. مومن کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو بڑے خوبصورت لباس اور چہرے چمکتے ہوئے اور خوشبو کے ہلے اڑتے ہوتے. کہتے ہیں مومن روح کے پاس, مومن جنازے کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے نفس مطمئنہ, اے اللہ کو راضی کرنے والے نفس, تجھ سے روح لینے کے لیے آئے. اس کی پاکیزہ روح کو نکالتے ہیں, اسے جنتی جوڑے پہناتے ہیں اور پہنانے کے بعد اسے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. جب پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں تو آواز آتی کون, کہا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں کا ہے, یہ کہمریہ میں رہنے والا ہے, اس کی ہم روح کو لے کر گئے. پہلا دروازہ کھل جاتا ہے, سارے فرشتوں کا دیدار کرتا ہے, پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر اللہ رب العزت کا دیدار وہ روح جا کر کرتی ہے.
پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا میں اپنے گھر والوں کو جا کر کے بتاؤں کہ میرے ساتھ اللہ پاک نے کیا معاملات کیا، مجھے جنت عطا فرمائی ہے، میں جنتی ہو گیا، تو حکم ہوتا نہیں، اس کی روح کو دوبارہ اس کے جسم میں ڈال دیا جاتا ہے، روح کو ڈال دیا جاتا ہے، جنتی لباس اور جنت کی کھڑکی اس کی طرف کھول دی جاتی ہے، اسے جنت کی نعمتیں ملنے لگتی ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے، اب سوالات ہوتے ہیں، من ربوں کا، مدینوں کا، سرکار اسلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد، کہ بتا تیرا دین کیا ہے، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے۔ پھر جو آخری سوال ہے پوچھا جاتا ہے بتا اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو جو مردہ ایمان والا ہوتا کہتا ہے کہ یہی تو میرے آقا ہے، ایمان لے کر کے آیا، تو میرے نبی کہتے ہیں میرا غلام ہے، مگر اے کافر کا والو سنو، اتنے اچھے عمل کرو، جب اس سڑکوں پر چلو تو نبی کو یاد کرو، مسجد میں جاؤ تو نبی کو یاد کرو، اللہ کے قانون کو مانو، رسول کی سنتوں کو پورا کرو، رب کعبہ کی قسم جب تم قبرستان میں جاؤ اور فرشتہ سے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا، تم امید رکھو میرا نبی کہے ارے اس سے نہ پوچھو میں کون ہوں، اس سے پوچھو یہ میرا غلام ہے اور اسے جنت میں جانے گا۔ پیغمبر اسلام نعرہ تکبیر زندہ باد زندہ باد۔ یہ امید رکھ کر کے جاؤ، اور اللہ رب العزت نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ دنیا میں رہ کر کے گناہ کرو، اللہ کو ناراض کرو اور ناراضگی کا پٹا گلے میں ڈال کر جہنم میں چلے جاؤ۔ میرے رب کا فرمان ہے اے پیغمبر کا والو سنو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ گناہ میں پڑ جاؤ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ اللہ کی عبادت کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت بہت۔ جن انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ جوانی ڈھل نہیں ہے اور ایک دن موت آ جائے گی، موت پھر وہی شیر پہ رہا، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، اس سے پہلے کہ زمین جسم کو کھا جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرو۔ آج کی اس محفل سے درس لو کہ ہم کبھی اللہ پاک کو ناراض کرنے والا کام نہیں کریں گے۔ امام حسین نے ہمارے اور آپ کے لیے پورے خاندان کو قربان کر دیا ہے، اپنا خاندان قربان کر دیا، اور امت کتنے گناہ کر رہی ہے، کیا منہ دکھائیں گے ہم، کیا لے کر کے جائیں گے، یہ گناہ لے کر کے جائیں گے۔ آج کہتے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ مار رہا وہ مار رہا، کوئی دنیا کی طاقت تمہارا کچھ نہیں کر سکتی ہے، تم اللہ کے ہو جاؤ کائنات تمہاری ہو جائے، تمہاری حکومت یہ ہو گیا وہ کیا ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کوئی دین کا کام کرو تو پہلے اپنے لوگ ہی مخالف ہو جاتے ہیں، لعنت ہو ایسے علماء پر، وہ کتنے بدنصیب لوگ ہوں گے کہ جو دین کے کام میں پیڑ لگاتے، دین کا کام روکتے۔ میں کہتا ہوں کوئی تمہارا کچھ نہیں کر سکتا ہے، رحمانیہ والوں اپنے آپ کو بدلو، وہ راستے چھوڑ دو جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، وہ راہیں غلط ہے، وہ اندھیرے کی طرف ہے، وہ غلط راہیں ہیں، لوٹ کر کے آ جاؤ اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں۔ جس راستے پر ہم اور آپ چل رہے ہیں سوائے اندھیرے کے وہاں کچھ نہیں ہے، اجالے میں آؤ، مصطفیٰ جان رحمت کے دین کو سمجھو اور سنو، علماء سے محبت کرو۔ میں ایک شعر میں اپنی تقریر کا نچوڑ دے رہا، یہ ہو رہا گورا ٹینشن مت لو کہ حکومت تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری، حکومت تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری، حکومت تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری، مگر اے مومنو خود کو، مگر اے مومنو
ظلم بڑھ جائے حسینی صبر کرتے ہیں مگر جب ظلم بڑھ جائے حسینی صبر کرتے ہیں مگر جب ظلم بڑھ جائے تو حسینی بن کے ظالم کو حسینی بن کے ظالم کو چلنا ہے ضرور نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت من کنت مولا علی من کنت مولا من کنت مولا صدیق کا نعرہ فاروق کا نعرہ عثمان پکارا من کنت مولا لبیک لبیک یا رسول اللہ. یاد لگتا نہیں حضرت کے گاؤں میں رہ رہے ہو. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء فیضان اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ فیضان تاج الشریعہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری. ہاتھ اٹھائے کتنے لوگ بدلنا چاہ رہے ہیں آپ کو. اگر میری تقریر کچھ بھی تمہارے دل پہ اثر کر گئی تو یار بدل لو. حالانکہ میں امید تو نہیں کرتا لیکن تب بھی انشاءاللہ بدلیں گے. کیوں؟ حکومت تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری. حکومت تو بدل دیں گے معین الدین اجمیری. کہمریہ والوں مگر اے مومنو خدا کو مگر اے مومنو خدا کو پتہ لینا بھی ضروری ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے نور پہ حضرت علامہ مولانا مفتی دلشاد قادری صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے اور ہم فوراً میرے بعد تاج بھائی اور روح بھائی کا کلام سنیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ فوراً حضرت کی تقریر ہوگی. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے اس کہنے بولنے میں جو غلطیاں ہوئی ہوں اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور ہم